السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر وہاں پر ایک سرسبز اور شاداب خوشنما سیبوں کے باغ پر ہوا۔ حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان شخص نماز میں مشغول ہے اس باغ میں۔ حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نوجوان صالح سے ہم کلامی کا اشتیاق ہوا، اس سے بات کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے جب سلام پھیرا تو حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سلام کیا اور پھر اس سے مخاطب ہوئے، کچھ بات کرنا چاہی، مگر اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ زمین پر ایک شعر لکھ دیا جس کا مطلب یہ ہے، یعنی زبان کلام سے روک دی گئی ہے اس لیے کہ وہ قسم قسم کی بلاؤں کا غار ہے اور آفتیں لانے والی ہے، اس لیے جب بولو تو اللہ ہی کا ذکر کرو، اسے کسی وقت فراموش نہ کرو اور ہر حال میں اس کی حمد کرتے رہو۔ اس نوجوان کی اس تحریر کا حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر، دل پر بڑا گہرا اثر ہوا اور حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا تو انہوں نے بھی، یعنی حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی زمین پر اس کے جواب میں انگلی سے ایک شعر لکھ دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لکھنے والا ایک دن قبر میں جا ملے گا اور اس کی تحریر ہمیشہ باقی رہے گی، اس لیے اپنے ہاتھ سے لکھو تو ایسی بات لکھو جسے دیکھ کر تمہیں قیامت میں خوشی میسر ہو۔ حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میرا یہ لکھا ہوا شعر پڑھ کر اس نوجوان صالح نے ایک چیخ ماری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ذو مصری فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کروں، مگر ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے ذو، اسے رہنے دو، رب کائنات نے اس سے عہد کیا ہے کہ فرشتے اس کی تجہیز و تکفین کریں گے۔ یہ سن کر حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ باغ کے ایک کونے میں گئے اور پھر وہاں جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور چند رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرف نظر کی جس طرف وہ نوجوان تھا، انتقال کیا ہوا، اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ ادھر حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نظر کی، دیکھا تو وہاں پر کوئی انسان نہیں تھا، وہ نوجوان جس کا ابھی انتقال ہوا اور اس کا جنازہ وہاں رکھا ہوا تھا، اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی شان کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرشتوں کے ذریعہ سے کراتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔